گرمی کا موسم جہاں اپنے ساتھ تربوز اور آم جیسے بہترین اور مزیدار پھل لے کے آتا ہے، وہیں اس کے ساتھ بہت سے صحت و جسمانی مسائل بھی وابستہ ہیں۔ آج میں آپ کو چند آسان اور پریکٹیکل طریقے بتاؤں گا جن کو فالو کر کے آپ اپنی صحت کو خصوصاً گرمیوں کے موسم میں محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اس موسم میں سب سے پہلا اور اہم مسئلہ ڈی ہائیڈریشن کا، یعنی آپ کے جسم سے پانی اور نمکیات کا کم ہو جانا۔ اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے سب سے آسان اور اہم حل 8 سے 10 گلاس پانی کا روزانہ استعمال کرنا ہے۔ لیکن میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ سادہ پانی پینا ایک مشکل عمل ہے اور بعض لوگ اس کو اچھے سے فالو نہیں کر پاتے۔ ان کے لیے اس میں سب سے اہم اور آسان حل یہ ہے کہ وہ پانی میں لیموں کے رس کا استعمال کریں۔ اسی طرح میڈیکل سٹور سے ملنے والے بہت سارے الیکٹرولائٹ پاؤڈرز، جس میں گلوکوز کا پاؤڈر، اسی طرح ORS، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گرمیوں میں ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے جہاں پانی اور ORS جیسے مشروبات کا استعمال بہت ضروری ہے، وہیں اس بات کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ پیک آورز میں، یعنی جن گھنٹوں میں سورج کی تپش سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس میں ننگے سر نہ نکلیں باہر۔ کوشش کریں کہ اپنے سر کو ڈھانپ کے نکلیں، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ان اوقات میں کوشش کریں کہ آپ کم سے کم باہر نکلیں تاکہ آپ کو اس تیز گرمی سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اسی طرح اسی سے جڑا ہوا مسئلہ ہیٹ سٹروک کا ہے یا ہیٹ ایگزاسشن کا ہے، جس سے بچنے کے لیے آپ کو سب سے اہم کام تو یہی ہے کہ اپنے جسم کو کول ڈاؤن رکھیں۔ اپنے جہاں آپ کو محسوس ہونا شروع ہو کہ آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہو گئی ہے، چکر آنے لگ رہے ہیں، یا آپ کو دھندلا دکھائی دینے لگ گیا ہے، تو فوراً اپنے سر کے اوپر نارمل پانی ڈالیں۔ اچانک بہت ٹھنڈا پانی ڈالنے سے بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ سادہ پانی استعمال کریں اور فوراً کسی شیڈ کے انڈر، یعنی کسی درخت کے نیچے جا کے بیٹھیں۔ وہاں کوشش کریں کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ ہوا پاس ہو رہی ہو، تاکہ آپ کے جسم کے کور ٹمپریچر کو لوور ڈاؤن کیا جا سکے۔ اسی طرح گرمیوں میں چھتری کا استعمال، پی کیپس کا استعمال، یہ بہت ضروری ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ایک اور مسئلہ جو کہ گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر دیکھا جاتا ہے، وہ جلد کی مختلف بیماریاں ہیں، جس میں 2 قسم کی جلدی بیماریاں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جو لوگ فیئرڈ سکن، یعنی جن کے رنگ صاف ہوتے ہیں، ان کو زیادہ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے سن برن، یعنی جلد کا سڑ جانا دیکھنے کو ملتا ہے، جس سے بچنے کے لیے سب سے آسان حل تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا سن اسکرین، یعنی ایک ایسا لوشن استعمال کریں جس کا SPF ریٹنگ، جو کہ اس لوشن کے اوپر لکھا ہوتا ہے، 30 سے زیادہ ہو۔ اور جو لوگ نسبتاً صاف رنگ کے نہیں بھی ہیں، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سورج کی تپش سے، اور خاص طور پر گرمیوں میں بڑھ جانے والے UV انڈیکس، جو کہ سورج کی ایسی شعاعیں ہیں جو کہ آپ کے جلد کو متاثر کرتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور کوشش کریں کہ آپ بھی سن اسکرین کا لازمی استعمال کریں۔ اسی طرح جب آپ کو محسوس ہو کہ کسی جگہ پر جلد میں کوئی دانہ بننا شروع ہوا ہے، یا کہیں پہ کوئی ایسا ریش بن رہا ہے، یا وہ جسم کا حصہ لال ہو رہا ہے، تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس سے دوائی حاصل کریں۔ ایک اور اہم مسئلہ غذائیت کا ہے گرمیوں میں۔ گرمیوں کے اندر آپ جتنی بھی موسمی پھل اور موسمی سبزیاں، جن میں کہ ٹینڈے، کدو، کریلے، اس قسم کی سبزیاں موجود ہیں، ان کا استعمال زیادہ کریں۔ کوشش کریں کہ تلی ہوئی چیزیں اور مرغن غذاؤں کا کم سے کم استعمال کریں۔ لیکن اس میں ایک چیز جو کہ جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ شوگر کے پیشنٹس اس ساری چیزوں کو تھوڑا دھیان سے استعمال کریں، اور اس پورے ڈائٹ پلان کو لے کے ماڈریشن کا طریقہ اپنائیں، یعنی کہ آپ اگر کوئی میٹھا پھل بھی کھا رہے ہیں تو اس کو بہت تھوڑی مقدار میں کھائیں، تاکہ آپ کے شوگر لیول زیادہ سپائک نہ ہو سکیں۔ گرمیوں کے موسم میں جو خاص طور پر میدانی علاقوں میں موجود لوگ ہیں، ان میں جو بچے اور بوڑھے ہیں، وہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سینسٹیو گروپس ہوتے ہیں۔ اسی لیے
اس ایج گروپ میں آپ کو اپنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور سورج کی تپش سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو گھروں کے اندر محفوظ رکھیں، زیادہ جو پیک آورز ہیں ان کے اندر باہر نہ نکلیں، اور جب بھی آپ کو اپنی طبیعت تھوڑی سی ناساز لگے تو اس کو لائٹ نہ لیں، بلکہ فوراً اپنے قریبی ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے رابطہ کر کے اپنے لیے اپنا چیک اپ کروائیں۔ ایک اور چیز جس کا بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ گرمیوں میں ورزش کرنے کا ایشو ہے۔ کوشش کریں کہ یا تو صبح سویرے آپ ورزش کریں، یا جب سورج ڈھل جائے تو اس کے بعد آپ کھیلیں اور ورزش کریں، اور اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ آپ کسی بند کمرے میں جہاں پہ ہوا کی وینٹیلیشن صحیح سے موجود نہ ہو وہاں پر ورزش نہ کریں، کیونکہ وہاں پہ پھر آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔